کیا کبھی آپ نے وہ خاموش رونا محسوس کیا ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے؟ وہ گھٹن جو بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے، وہ تنہائی جو سب کی موجودگی میں اور بھیڑ میں بھی آپ کو اکیلا کر دیتی ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا زندگی واقعی بوجھ ہے یا اسے بوجھ آپ خود بناتے جا رہے ہیں؟ کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا تھک جاتا ہے کہ سونا یا آرام کرنا بھی اس کی تھکان نہیں اتارتا۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ ختم کرنے کا وقت نہیں، خود کو بدلنے کا وقت ہے۔ آج کے ولاگ میں بات کروں گی ان 6 برڈنز یا بوجھوں کی جو اگر آپ اپنی زندگی سے اتار دیں تو یقین مانے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا اور زندگی واقعی آسان محسوس ہونے لگے گی۔ زندگی بلا وجہ ہی مشکل نہیں ہوتی، ہم اس پر کچھ فالتو بوجھ ڈال کر اسے اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں۔ اور وہ 6 برڈنز کون سے ہیں، 1 بائی 1 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجیے گا کیونکہ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ Hopefully you are all doing good. I am also good الحمدللہ۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے ایز یوزول آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی روٹین شیئر کرتی ہوں۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے اور مارننگ میں آج بہت تیز والی بارش ہو رہی ہے جس کی کلپ آپ نے اسٹارٹنگ میں دیکھی ہے۔ خیر میں یہاں پر صفائی والا کام کر رہی ہوں اور پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد پھر میں بناؤں گی کھانا اور کھانے میں آج بناؤں گی اسٹو۔ تو چلے گھر کے سبھی کاموں کے ساتھ ساتھ آج کا اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر کے جانا۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہے، سکون ہی نہیں ملتا، دل گھبراہٹ میں رہتا ہے اور ذہن تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ان بے چینیوں کی وجہ یہ 6 بوجھ ہیں جنہیں ہم اپنے سر پر لاد کر چل رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اپنی منزل کی جانب جا رہے ہوں، آپ اپنے سفر میں ہوں اور آپ کے ہاتھوں میں 6 پتھر ہوں تو آپ کا چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ سے چلا نہیں جائے گا۔ ان پتھروں کا بوجھ آپ کو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی تھکا دے گا۔ تو جس طرح آپ کے جسم پر بوجھ ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ کے ذہن پر بھی بوجھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس بوجھ کی وجہ سے نہ ہی آپ کا سفر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بوجھ جس سے آپ کو اپنی جان چھڑانی ہے وہ ہے حسد کا بوجھ۔ دیکھیں حسد وہ زہر ہے جو ہم پیتے تو خود ہیں لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ دوسرا مر جائے۔ حسد ایک ایسا خاموش زہر ہے، نہ تو آپ کے خون میں نظر آتا ہے اور نہ ہی آپ کے جسم پر، لیکن آپ کی روح کو دمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر اپنا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کاروبار، ان کا گھر، ان کی گاڑی، ان کی خوشی، یہ سب چیزیں آپ کے دل کو کیوں جلاتی ہیں؟ دیکھیں جو انسان ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کو گنتا ہے نا تو وہ اپنی نعمتیں اور اپنی سہولتیں بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے لیے الگ پلان ہوتا ہے۔ آپ کسی کی فصل کو دیکھ کر اپنا بیج بونا نہ چھوڑیں، ایک دن انشاءاللہ آپ کا بھی وقت آئے گا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت دوسروں کی زمین دیکھتے رہیں تو آپ اپنی زمین بنجر کر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیں کامیابی کبھی بھی کسی سے چھین کر یا حسد کر کے نہیں ملتی، وہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے۔ کئی دفعہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی ذرا سی بھی کامیابی کو دیکھ کر ان کے دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، کسی کی خوشحالی، رشتے یا خوشی دیکھ کر دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی حسد ہے اور یہ بات سچ ہے، یہ حسد دوسروں کو کم اور حسد کرنے والوں کو زیادہ جلاتا ہے۔ اسی لیے یہ حسد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہے، اسے سب سے پہلے اتار کر پھینک دیں۔ جب بھی کسی کے لیے دل میں حسد آئے نا تو فوراً دل ہی دل میں اس کے لیے دعائے خیر کر دیں، یہ عمل حسد کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو دل دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں گے اور اپنے نصیب پر راضی رہیں گے، کیونکہ حسد کا یہ بوجھ اٹھا کر آپ صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از برڈن آف ہیٹ، یعنی نفرت کا بوجھ۔ نفرت دوسروں کو جلانے سے پہلے آپ کو خود کو خاک کر دیتی ہے۔ آپ ان لوگوں کے لیے دل میں آگ لیے پھرتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر روز نفرت کے شعلوں میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو نفرت سے پکڑے رہیں گے تو آپ خود کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ کا حال بھی ماضی کے سائے میں گزرے گا۔ دوسروں کا یہ نفرت کا بوجھ آپ کے اندر غصہ اور ڈپریشن کو پیدا کرتا ہے، آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بار بار وہی پرانی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں اور خود کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ نفرت دراصل دوسروں کو نہیں خود کو سزا دینا ہے۔ اور نفرت کس چیز سے کرنا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عزت نہیں کی جاتی، آپ کی باتوں کا احترام نہیں کیا جاتا، سامنے والے اپنی میں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے تو آپ عزت کے ساتھ خود کو الگ کر لیں۔
दिल में नफरत या हसद ना पाले, खुद भी खुश रहे और सामने वाले को अल्लाह के हवाले छोड़ दे। मेरा रब हमसे कहीं ज्यादा इंसाफ करने वाला है। थर्ड, बर्डन ऑफ ग्रीड यानी लालच का बोझ। आजकल जिसके पास सब कुछ है वो भी उदास है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास और हो, बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आजकल हमने ख्वाहिशात को गोद लिया हुआ है और अब वो हमें अंदर ही अंदर चाट रही है। लालच एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ कभी नहीं रुकती, वो बढ़ती ही जाती है और फल कभी सुकून नहीं देता। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो 10 और जाग जाती हैं और हम ये समझते हैं कि एक दिन हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और हम पुरसुकून हो जाएंगे, हमारी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन यकीन मानिए ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ जहनी सुकून खत्म होता है। जब हमें अपने मुताबिक चीज मिल जाती है तो दिल कहता है कि बस अब मुझे सुकून आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमें वो चीज मिलती है हम फौरन और किसी चीज को चाहने लगते हैं। यही लालच है और लालच एक ऐसा बोझ है जो इंसान को कभी भी मुतमईन नहीं होने देता। याद रखें, खुशी वहाँ नहीं है जहाँ ज्यादा है, खुशी वहाँ मिलती है जहाँ बरकत है। अल्लाह की दी हुई हर चीज को दिल से कबूल करें, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको ऐसी जगहों से नवाजेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आसान चीज भी आसान नहीं होती अगर अल्लाह ताला उसको मुश्किल बना दे, और मुश्किल चीज भी मुश्किल नहीं होती अगर अल्लाह ताला उसे आसान बना दे। जब हम ज्यादा चाहते रहते हैं तो जो हमारे आसपास चीजें हैं उनकी भी कदर खत्म हो जाती है। तो लालच का ये बोझ उठाकर इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जिस दिल में कनात होती है वही दिल सबसे ज्यादा अमीर होता है। पॉइंट नंबर 4, बर्डन ऑफ नॉट फॉर गिविंग यानी माफ न करने का बोझ। कभी कभी आपको किसी ने इतना दुख दिया होता है कि आपके दिल में उसके लिए नफरत भर गई होती है। आप कहती है कि मैं तो उसे कभी नहीं माफ करूंगी, लेकिन आप ये सोचें कि आपके इस ना माफ करने की वजह से अगले इंसान का कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ आपका ही दिल बोझल हो रहा है। दूसरों को माफ करना किसी के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए जरूरी है, ताकि आप आजाद हो सकें, आपके दिल को सुकून आए। हम समझते हैं कि माफ ना करना हमारी ताकत है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐसा बोझ है जो सालों तक हमारे दिल पर रखा रहता है और हमें ही नुकसान पहुंचाता है, हमारा ही दिल दिमाग परेशान होता है। देखिए, जब हम किसी को माफ नहीं करते ना तो वो सारा वाकया बार बार हमारे जहन में आता रहता है, होता है ना ऐसा। और कुछ बातें तो ऐसे वक्त और ऐसे हालात पर होती है कि इंसान मरने मर जाए लेकिन वो बात ना भूले, और वो बातें एक पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम कर रही होती हैं। और बातें तो इंसान फिर भी भूल जाए, लेकिन वो उन हालात को नहीं भूल पाता जिन हालातों में वो बातें हुई भी होती हैं। लेकिन मैंने तो उनसे यही सीखा कि आला ज़र्फ वाला इंसान वही है जो दूसरों को माफ कर दे, क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते ना तो हमारा दिल दिमाग उन्हीं बातों में उलझा रहता है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का कि मेरे अल्लाह ने मेरा इतना सारा वक्त एक नेक इंसान के साथ गुजारा, जिनके साथ रहने से मुझे ये पता चला कि किसी की अच्छाई या बुराई का सिला देने वाले हम नहीं हैं। वो मेरे अल्लाह का काम है, तो बस उसी पर छोड़ दें और माफ करके अपने जहनी सुकून को बरकरार रखें। देखिए, जब हम किसी को माफ नहीं करते ना तो वही जुमले वही मंजर हम बार बार जी रहे होते हैं और इस तरह हम खुद को बार बार तकलीफ दे रहे होते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए सुकून का जरिया होता है। और अगर एक छोटी सी भी नाराजगी अगर दिल में रह जाए तो वो वक्त के साथ साथ नफरत बन जाती है और फिर वो नफरत हर बात में जाहिर होने लगती है। रिश्ते सर्द पड़ जाते हैं और दिल सख्त हो जाता है। और मैंने देखा है लोगों के सख्त दिलों को भी, जो किसी के कितने भी बड़े दुख पर तकलीफ पर उनका जरा सा भी दिल ना पिघले। लेकिन बाज लोग समझते हैं कि माफ करना हार मानना है, लेकिन असल ताकत ये है कि आप बदला लेने की बजाय सुकून चुने। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा वही तकलीफ कबूल करें, इसका मतलब ये है कि आप अपना दिल आज़ाद कर रही हैं। तो माफ़ ना करने का बोझ उठाकर आप सिर्फ अपनी खुशी को रोकती हैं। सो माफ़ करें और आज़ाद हो जाएं। 5, बर्डन ऑफ एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन यानी बेजा तवक्कुहात का बोझ। आजकल हम दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुहात रखते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, बाहर वालों से, लेकिन जब वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलते तो हमें बहुत दुख होता है। सच तो ये है कि जितनी ज़्यादा तवक्कुहात उतनी ज़्यादा मायूसियाँ। जब आप दूसरों से तवक्कुहात या एक्सपेक्टेशन कम कर देते हैं तो आपका दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। और ये वाला रूल तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, कभी भी किसी से भी ज़्यादा तवक्कुहात या एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जब वो पूरी नहीं होती है ना तो फिर आपको
بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم اکثر اپنے رشتوں میں خاموش فہرست بنا لیتے ہیں۔ رشتہ دار ہماری قدر کریں، دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر ہم سامنے والے سے عزت سے بات کرتے ہیں تو سامنے والا بھی ہم سے عزت سے بات کرے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہی رہے۔ لیکن مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے جب ہماری توقعات حقیقت سے ٹکرا جاتی ہیں۔ جب ہر تعلق کے ساتھ شرطیں جڑی ہوں تو وہ تعلق خوبصورت نہیں رہتا۔ اگر آپ ہر وقت یہ گننے لگیں کہ میں نے کیا دیا اور مجھے کیا ملا تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے لین دین کا سودا نہیں ہوتے، یہ احساس اور خلوص پر چلتے ہیں۔ تو لوگوں سے اتنی توقعات ہی نہ رکھیں، اپنے کام خود کریں، اپنی زندگی میں خوش رہیں، کسی پر بوجھ کسی قسم کا نہ ڈالیں، چاہے وہ آپ کے اپنے سگے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی سے بھی یہ امیدیں نہ رکھیں کہ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی، اس نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا، اس نے میرا یہ کام کیوں نہیں کیا، اس نے میری یہ بات کیوں نہیں سمجھی۔ اپنے کام خود کریں، کسی سے امیدیں نہ لگائیں۔ آخر میں ایک امپورٹنٹ بات ضرور کہوں گی کہ ہر کسی کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے سب کو خوش کرنے کی کوششیں کرنا چھوڑ دیں، بس خود کو خوش رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں، باقی لوگوں کی رائے اللہ پر چھوڑ دیں۔ So it's all about my today's content۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔